السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگوں کا مسلمانوں پر یہ اعتراض ہے، آپ لوگ حلال جانور کھاتے ہو، ان کو استعمال کرتے ہو، لیکن حرام جانور کیوں نہیں کھاتے؟ تو اس کا جواب، ان کے اعتراض کا جواب یہ ہے، علم طب کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جو غذا آدمی کھاتا ہے وہ جزو بدن بن کر اپنا اثر کرتی ہے۔ وہ غذا آدمی کے جسم کا حصہ بن کر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اگر جانور بد اخلاق ہے تو انسان کی عادات میں بد اخلاقی پائی جائے گی، اور اسی طرح اس طبی تحقیق سے بڑھ کر شرعی تحقیق ہے۔ شریعت اس بارے کیا کہتی ہے؟ کیونکہ طب تو صرف جسم کی محافظ ہے، مگر شریعت جسم اور روح دونوں کی محافظ ہے۔ شریعت جسم کا بھی خیال رکھتی ہے اور روح کا بھی خیال رکھتی ہے۔ شریعت جسم اور روح دونوں کی محافظ ہے۔ شریعت جسم اور روح دونوں کی حفاظت کرتی ہے، وہ دونوں کا خیال رکھتی ہے، لیکن ان دونوں حفاظتوں میں، یعنی جسم اور روح، ان دونوں کی حفاظتوں میں روح کی حفاظت اس کی نظر میں مقدم ہے۔ شریعت اصل میں روح کو زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ جسم کی حفاظت کے معنی تو سب جانتے ہیں کہ ظاہری تکالیف اور اذیتوں سے محفوظ رکھا جائے۔ روح کی حفاظت کے معنی یہ ہے کہ اسے بد اخلاقیوں سے بچایا جائے جو اس کے لیے دوسری زندگی میں موجب تباہی ہوں۔ قیامت والے دن بد اخلاقی انسان کے لیے موجب تباہی ہوگی۔ پس جو چیزیں یا جانور شریعت نے حرام کیے ہیں وہ اسی اصول کے لحاظ سے کیے ہیں۔ ان درندے جانوروں کو تو آپ بھی خونخوار مانتے ہیں، جن کے کھانے سے واقعی آدمی پورا نہیں تو نیم خونخوار ہو جائے گا، آدمی پر اثر پڑے گا اور وہ خونخوار ہو جائے گا۔ کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ چوری کے مال سے پوری کچوری یا بھاجی خرید کی ہوئی کیوں حرام ہے؟ یعنی انسان مال چوری کرتا ہے، اس سے حلال چیز جو ہے خرید کرتا ہے، اس کو وہ کیوں حرام ہے؟ حلال چیز کیوں حرام ہو جاتی ہے؟ بظاہر جسمانی نقصان تو اس میں کوئی نظر نہیں آتا، مگر چونکہ دوسری زندگی میں اس کا نقصان ظاہر ہوگا، اس لیے حرام ہے۔ بس اسی طرح تمام محرمات شرعیہ کو سمجھیے کہ جو چیز انسان کی دوسری زندگی یا اسی زندگی میں اس کے اخلاق پر برا اثر کرتی ہو، اس کو شریعت نے حرام ٹھہرایا ہے، وہ چیز حرام ہے۔ آپ لوگ اخلاقی اثر کی تفصیل سے واقف نہ ہوں گے۔ اخلاقی اثر کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کرتے وقت آدمی کوئی نامناسب حرکت کر گزرتا ہے، جیسا شرابی حالت مستی میں ناجائز حرام کیا کرتا ہے۔ شراب اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ مستی میں انسان اپنا شعور کھو بیٹھتا ہے اور کئی بد اخلاقی والے کام کر بیٹھتا ہے۔ ایک اخلاقی اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے یا اس چیز کے کھانے سے آئندہ کو اس کی روح پر برا اثر پہنچتا ہے
کہ نیک کاموں کی طرف اس کی طبیعت نہیں جھکتی، یعنی گناہ والے کام انسان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتے، گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ اس کا جلدی سے علاج نہ کرے تو آہستہ آہستہ اس کی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بالکل مسلول یا مدقوق کی طرح لا علاج ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو برائیوں سے نہ بچا سکا تو وہ ساری زندگی جو ہے گناہوں میں لت پت رہ جاتا ہے، نیکی کی طرف نہیں آتا، پھر اسے کسی نیک کام میں توفیق نہیں ملتی۔ قرآن مجید سے اس دعویٰ کا ثبوت چاہو تو ہر ایک صورت اور سپارے سے مل سکتا ہے۔ ایک ہی آیت سنو، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یعنی جب وہ لوگ ٹیڑھے ہوئے، اللہ کے راستے سے دور ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔